اردو ناول شاہزور قسط نمبر 62۔ یہ لوگ ہمیں اتنی آسانی سے یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے سائیں۔ یہ ان کا علاقہ ہے اور اس وقت ان کا اہم آدمی بابو ان کے درمیان موجود ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں یہاں سے نکلنے دیا تو ان کی ساکھ خراب ہوگی۔ سرمد نے سرگوشی میں اس کے سامنے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عالم شاہ نے اسے مشورہ طلب کیا۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ جوش میں بغیر حساب کتاب لگائے ایک ایسی جگہ گھس گئے ہیں جہاں کچھ خاص لوگوں کا راج اور یقیناً انہیں اپنی اس راجدھانی میں دخل اندازی منظور نہیں تھی۔ ہمیں باہر سے کمک منگوانا پڑے گی سائیں۔ ہم ان چند ہتھیاروں کے سارے زیادہ دیر اس مکان میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ تمہارا مطلب ہے بابا سائیں سے رابطہ کروں؟ عالم شاہ نے تصدیق چاہی۔ اس کے سوا کچھ چارہ نظر نہیں آتا۔ ان کے تعلقات ہیں اور ممکن ہے وہ ان تعلقات کو استعمال کر کے یہاں کی پولیس کو بار بار حرکت میں لا سکے۔ سرمد کی بات کافی حد تک درست تھی۔ نہ چاہتے بھی اسے صداقت شاہ سے رابطہ کرنا پڑا۔ انہوں نے پریشانی کے باوجود بہت تحمل سے اس کی بات سنی۔ وہ بیٹے کے جوشیلے پن اور مہمجو طبیعت سے خائف رہتے تھے، لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ اسے لان تان کرتے۔ اس سے ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد جلد از جلد کسی کارروائی کی یقین دہانی کرواتے انہوں نے فون بند کر دیا۔ تم لوگوں کو آخری بار وارننگ دی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اسلحہ پھینک کر باہر آ جاؤ اور ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے بات کرو۔ اگر تمہاری بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو بابو تمہاری بھی بات مان سکتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد باہر سے ایک بار پھر انہیں پکارا جانے لگا۔ اس بار ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ جارحانہ تھا۔ ہمیں تھوڑی دیر سوچنے اور آپس میں مشورہ کرنے کا وقت دو۔ کمک پہنچنے کی امید میں عالم شاہ نے تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے بہانہ بنایا۔ ہم تمہیں صرف 5 منٹ دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی انہیں زیادہ ڈھیل دینے کے تیار نہیں تھے۔ عالم شاہ نے اتنی مہلت کو غنیمت جانا اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس دوران صداقت شاہ کو نئی صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر کمرے سے آتی عجیب و غریب آوازوں سے اپنے ارادے پر عمل نہیں کرنے دیا اور سرمد کو اپنے مورچے پر جمے رہنے کا اشارہ کر کے خود تیزی لیکن احتیاط کے ساتھ کمرے کی طرف رخ کیا۔ دروازے تک پہنچ کر اس کے قدم بری طرح ٹھٹک گئے۔ کمرے میں جلتی مدھم روشنی میں وہ اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ اب تک جھلینگا چارپے پر پراجمان آسیہ نے پتہ نہیں کس طرح خود کو چارپے سے نیچے اتار لیا تھا اور تپائی سے گرنے والے جستی جگ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اب وہ جگ بدست ٹونی کے قریب بیٹھی تھی اور پوری قوت سے اس کے منہ پر جگ سے پے در پہ ضربے لگا رہی تھی۔ جسٹ کا یہ جگ بہت زیادہ بھاری نہیں تھا، لیکن آسیہ نے بہت چالاکی اور بے رحمی سے کام لیا تھا۔ وہ جگ کے اس حصے سے ضرب لگا رہی تھی جسے گلاسوں وغیرہ میں پانی کی دھار گرانے کے لیے چونچ نما بنایا جاتا ہے۔ جسٹ کی اس سخت چونچ ٹونی کے دونوں آنکھوں کا حال خراب کر چکی تھی اور اب وہاں 2 خونالود گڑوں سے بہتے ہوئے خون کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹونی کے منہ میں اس کی اپنی بنیاد نہ ٹھوسی ہوتی تو اس کے حلق سے فلک شگاف چیخیں برآمد ہونی تھی۔ اب تو بس یہ تھا کہ وہ بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ اسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرف پھڑک اور تڑپ رہا تھا۔ اس کے قریب پڑا شکو پھٹی اور خوفزدہ نظروں سے منظر دیکھ رہا تھا اور کوئی آواز نکالنے سے قاصر تھا کہ اس کے منہ میں آسیہ کی اوڑھنی ٹھوسی ہوئی تھی۔ یہ آسیہ کی خطرناک ذہانت کا کارنامہ تھا کہ اس نے ٹونی کو نشانہ بنانے سے پہلے شکو کا منہ بند رکھنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اصل میں وہ پل پل ٹونی سے انتقام لینے کی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ راج قسمت نے اسے موقع فراہم کیا تھا تو عالم شاہ کے سمجھانے بجھانے کے باوجود اس موقع سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ باہر عالم شاہ اور سرمد زندگی اور موت کی جنگ سے دوچار تھے اور یہاں اپنے انتقام کے شعلے بھڑکائے بیٹھی تھی۔ یقیناً اسے آس پاس منڈلاتی موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جو پہلے ہی زندہ درگور ہو چکی تھی، موت سے ڈرتی بھی کیوں کر؟ وہ جو زندگی جی رہی تھی اس کے مقابلے میں موت ہی زیادہ مہربان تھی۔ بس کر دو آسیہ، چھوڑ دو اسے۔ یہ اگر زندہ بچ گیا تو نشان عبرت بن کر جیے گا۔ چند ثانیے کے لیے سکتہ زدہ کھڑے رہنے کے بعد عالم شاہ حرکت میں آیا اور آسیہ کو گھسیٹ کر ٹونی سے دور کر دیا۔ ٹونی دست سے دور ہوا تو آسیہ کے جنون میں کچھ کرا رہا، اس نے جگ ہاتھوں سے چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ٹونی کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اپنے خونالود ہاتھ دیکھ کر وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالم شاہ کا ہاتھ بے ساختہ ہی تسلی دینے کے سر پر آ ٹھہرا۔ وہ اس کے دشمنوں میں سے تھی اور اس نے اس کے خاندان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن خود جس انجام سے دوچار ہوئی تھی وہ عالم شاہ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی رمق جگا گیا تھا۔ 30-40 سیکنڈ کے اندر آسیہ نے کس حد تک خود کو سنبھال لیا اور نظریں جھکا کر شرمسار لہجے میں بولی، میں آپ کی مجرم ہوں سائیں، لیکن آپ نے پھر بھی میرے ساتھ مہربانی کا سلوک کر کے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آج آپ پھر ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تم وعدہ کرو کہ جذبات کو قابو میں رکھو گی۔ عالم شاہ نے تادیبی انداز اختیار کیا۔ جو حکم سائیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ آپ ان لوگوں سے مقابلے کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ سرمد کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائیں۔ وہ کیسے؟ عالم شاہ اس کا مشورہ سن کر حیران ہوا۔ اس مکان کے پیچھے گندا نالا بہ رہا ہے اور نالے کی دوسری طرف دور تک گھنی جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر آپ چھت پر چڑھ کر نالے کو پار کودنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی جان بچا کے نکل سکتے ہیں۔ اب اس نے خود کو پوری طرح سنبھال لیا تھا اور فرش پر تڑپتے ٹونی سے نظریں چرائے بہت سنجیدگی سے عالم شاہ کو مشورے دے رہی تھی۔ لیکن اس طرح تو تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گی اور ہماری ساری بھاگ دوڑ ضائع چلی جائے گی۔
میرے چکر میں نہ پڑیں سائیں۔ میرا یہ نکارا بدبودار وجود اس لائق نہیں ہے کہ آپ میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالیں۔ میری زندگی اب کسی کے کام کی نہیں، لیکن آپ کے خاندان کو آپ کی ضرورت ہے۔ آج سے اسے سمجھانے لگی۔ تم اپنے دماغ پر زور ڈالے بغیر خاموشی سے یہاں بیٹھی رہو، جو کرنا ہوگا میں اور سرمد کو کر لیں گے۔ عالم شانی سے گھرکنے والے انداز میں جواب دے اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ انہیں ملنے والی مہلت میں بس 4 منٹ گزر چکے تھے۔ اب اس کے بعد صداقت شاہ سے بات کرنے کے لیے صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تھا۔ اس سے قبل کو ان سے رابطہ کرنے کا نمبر ڈائل کرتا خود ان کی کال آ گئی۔ اس نے تیزی سے کال ریسیو کی۔ میری ڈی آئی جی صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہیں سچویشن سمجھ کر فوراً کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تم کوشش کرو گے پولیس کی آمد تک ان لوگوں کو تھوڑی سی مہلت مل جائے اور تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے لوگ مشتعل نہ ہوں۔ انہوں نے اسے ایک تسلی بخش خبر دینے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی جاری کی۔ شکریہ بابا سے، آپ فکر نہ کریں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگ بات چیت سے مان جائیں۔ وہ انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ انہیں گھیرے میں لیے ہوئے لوگ پہلے ہی جارحانہ موڈ میں آ چکے ہیں اور اب ان کے پاس محض چند سیکنڈ کی مہلت بچی۔ اس نے مختصر تسلی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم لوگوں کو دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب تم لوگ ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ ورنہ ہم تم پر جہنم کا دھانا کھول دیں گے۔ جیسے ہی دی گئی 5 منٹ کی مہلت ختم ہوئی، باہر سے کس نے چلا کر کہا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ باہر آ جانے کی صورت میں تم ہم پر گولی نہیں چلاؤ گے؟ عالم شاہ نے بلند آواز میں سوال کیا۔ تمہیں ہماری زبان پر اعتبار کرنا ہوگا ورنہ دوسری صورت میں نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ تم اس مکان میں چوہوں کی طرح پھنسے ہوئے ہو، زیادہ دیر تک خود کو یہاں چھپا کر نہیں رکھ سکو گے۔ باہر سے فوراً جواب آیا، اس مکان میں تمہارے اپنے آدمی بھی موجود ہیں، اگر تم نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا تو خود بھی زد میں آ جائیں گے۔ عالم شاہ نے اس بات چیت کے ذریعے سے وقت گزارنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس حقیقت کو تو وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ ان کی پوزیشن بہت کمزور ہے اور صرف ایک رائفل اور 2 پستولوں کی مدد سے وہ تا دیر اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ آدمیوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، ایک ہی جگہ 10 آدمی آ جائیں گے۔ تم اس بات کو بھول جاؤ کہ ہمارے آدمیوں کی آڑ لے کر یہاں سے نکل سکو گے۔ تمہارے پاس بچنے کی صرف ایک صورت ہے، باہر آؤ اور ہمیں اپنا آگا پیچھا بتا کر مطمئن کرو تم ہمارے دشمن نہیں ہو۔ باہر سے واضح کر دیا گیا کہ اندر موجود شکو اور ٹونی ان کے لیے خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہم صرف آسیہ کو یہاں سے لے جانے آئے ہیں، وہ ہماری عزیز۔ عالم شاہ کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس بار سرمد نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور یہ فوراً 2 افراد پر کیے گئے تھے جنہیں باتوں میں مصروف جان کر دروازے کے دائیں اور بائیں جانب سے دیوار کودنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گولی کھا کر ایک بندہ مکان کے باہر اور ایک اندر آ گرا۔ اس کے بعد تو گویا وہاں قیامت آ گئی۔ کئی ہتھیاروں کے دھانے ایک ساتھ کھل گئے اور گولے می کی طرح اس چھوٹے گھر پر برسنے لگی۔ گولے نے پتلی چادر کے لوہے کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے چھلنی کر ڈالا تھا۔ اگر وہ لوگ اینٹوں کی دوہری قطار کے پیچھے پناہ نہ لیے ہوئے ہوتے تو خود بھی نشانہ بن جاتے۔ فی الحال وہ محفوظ تھے اور سرمد گاہے بگاہے شکو سے چینی گئی رائفل سے فائر کر کے مقابلین کو اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ بالکل نہتے نہیں ہے۔ عالم شاہ نے بھی اس احساس کو قوی کرنے کے لیے پستول سے چند فائر کیے تھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ ان کی پوزیشن بہت نازک ہے اور وہ اپنی ساری امیدیں صرف اس بات سے وابستہ کیے ہوئے تھے کہ پولیس ان کی مدد کے لیے یہاں پہنچ جائے۔ فائرنگ کا آغاز ہو جانے کے بعد پولیس کی جلد از جلد آمد کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ آسیہ سے پتہ کرے سائیں، اگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو آپ نکل جائیں، میں لوگوں کو روکے رکھتا ہوں۔ شکو کی رائفل ان کے دفاع میں اہم کردار ادا کر رہی تھی، لیکن اب چند راؤنڈ ہی باقی رہ گئے تھے اور سرمد کی وفاداری اپنے سائیں کو خطرے سے دور بھیجنے کے لیے بے چین تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں موت کے منہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ جو ہوگا یہاں ہوگا، ہم دونوں کے ساتھ ہوگا۔ سرمد جیسے جانثار کو داؤ پر لگا کر اپنی زندگی بچانا اسے منظور نہیں تھا، اس لیے فیصلہ کن لہجے میں انکار کر دیا۔ اندھیرے میں سرمد اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن لہجے میں جو عزم تھا وہ اسے اپنی وفاداری کا سلسلہ محسوس ہوا اور اس نے پورے جوش سے ایک اور راؤنڈ فائر کیا۔ اسی وقت ان لوگوں نے محسوس کیا کہ وہاں چلتی گولیوں کی زوردار آوازوں کے پس منظر میں ایک اور آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس آواز کو پہچان کر ان کے اندر امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ پولیس کی گاڑی کے مخصوص سائرن کی آواز تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی فائرنگ کی شدت میں واضح کمی محسوس ہوئی۔ پھر میگا فون پر پولیس کی جانب سے کوئی اعلان کیا جانے لگا۔ انہیں الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پولیس والے فائرنگ کرنے والوں سے ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں۔ ہتھیار تو نہیں ڈالے گئے، لیکن انہیں گھیرے میں لینے والوں کے ہتھیاروں کا رخ مڑ گیا۔ اب ایک بار پھر وہاں بے تحاشا گولیاں چل رہی تھیں، لیکن وہ مکان وقتی طور پر گولیوں کی برسات سے محفوظ ہو گیا تھا۔ میں اندر کمرے میں موجود لوگوں کی خبر لیتا ہوں، عالم شاہ نے سرگوشی میں سرمد سے کہا۔ وہ تاریکی میں تیز سے کمرے کی طرف رینگ گیا۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچتے شدید جھٹکا لگا۔ کمرے میں ابھی تک جلتی ہلکی روشنی میں وہ دروازے کچھ اندر کی طرف پڑی آسیہ کی خون کا لاش دیکھ سکتا تھا۔ گولی اس کے سینے میں لگی تھی اور اپنے خون سے بننے والے چھوٹے سے تالاب میں پہلو کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں جو کسی وقت خاصی خوبصورت ہوا کرتی تھی، موت کی تکلیف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں کمرے کی محفوظ پناہ گاہ سے نکل کر باہر کی طرف آ رہی تھی اور دروازے کے عین سامنے گولی کا نشانہ بن گئی تھی۔ شاید وہ باہر آ کر ایک بار پھر عالم شاہ سے یہاں سے بھاگ نکلنے کی گزارش کرنا چاہتی تھی۔ وجہ جو بھی تھی، اب وہ ان کی ہر طرح کی مدد سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ عالم شاہ چلموں کے لیے اس کی بے نور آنکھوں کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد سرمد کے واپس پلٹ گیا۔ کمرے میں بندے پڑے شکور ٹونی کی اسے
پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پولیس اور بھکاریوں کے گینگ میں جاری مقابلے میں جو بھی پارٹی غالب آتی وہ ان دونوں کو دیکھ لیتی۔ اس کے سامنے اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی طرف برسنے والی گولیوں کی برسات کے وقفے سے فائدہ اٹھا کر سرمد سمیت یہاں سے نکل جائے۔ راستہ آسی سے دکھا چکی تھی، چنانچہ سرمد سے مختلف مشاورت کے بعد فرار کی اس کوشش کا فیصلہ کر لیا۔ گولیاں اب بھی برس رہی تھی، لیکن چونکہ ان کا رخ مکان کی طرف نہیں تھا، وہ آسانی سے اینٹوں پر چڑھ کر چھت پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے سیدھے کھڑے ہونے کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا اور رینگتے ہوئے چھت کے عقبی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ کھڑے ہو کر سیدھا چلنے میں خدشہ تھا کہ کہیں کوئی آوارہ گولی ان کے جسموں تک رسائی حاصل نہ کر لے۔ چھت کے کنارے پر پہنچ کر عالم شاہ اپنے موبائل کی ٹارچ کو استعمال کرتے ہوئے گھر کے عقبی حصے کا جائزہ لیا۔ چھت زیادہ بلند نہیں تھی، ٹارچ کی روشنی نے بآسانی مکان کے عقب میں بہتے گندے نالے تک رسائی حاصل کر لی۔ نالا زیادہ چوڑا نہیں تھا اور اس میں بہتے گندے پانی کی رفتار بھی زیادہ نہیں تھی۔ قوی امکان تو یہ تھا کہ وہ آسانی سے نالے کے پار چھانگ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ ناکام بھی رہتے تو یہ سوسرو نالا انہیں اپنے ساتھ بہا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ دونوں نے اللہ کا نام لیا اور درمیانی فاصلے کا حساب کتاب ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے چھلانگ لگا دی۔ ان کے عقب میں گولیوں کی برسات اب بھی جاری تھی اور ان کے تیزی نیچے جاتے ہوئے جسم نالے کے اس پار تاریکی میں ڈوبی خودرو جھاڑیوں کے بیچ زندگی کی روشنی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔